اور ادب کے ساتھ جناب مفتی سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ممنون ہیں ان تمام دوستوں کے جنہوں نے اس کتاب کا موقع اور آپ سے بات چیت کا شرف بخشا. اور بات تو در حقیقت تعلیم پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن کہا یہ گیا کہ ہم اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو کریں. موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک فکرے سے دوسرے فکرے کا ربط نہ ہو، اور موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلک میں پروئے ہوئے اور ہر جملہ دوسرے جملے کے ابہام کی وضاحت کرتا ہے. جہاں تک انسانی اخلاقیات کا تعلق ہے، ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کوئی فیلڈ غالباً ایسا نہیں رہ گیا جہاں پر چیلنج نہ ہو. آپ لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج انسانی معاشیات کا ہے، ایک بڑا چیلنج سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، ایک مستقل فکر اور سوالات اس بات پر مبنی ہیں کہ مسلمانوں نے پچھلے 300 برس میں دنیا کو کیا دیا. اور یہ مستقل ایک سوالیہ نشان ہر کوئی لگاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی کے سامنے ہم کیوں بے بس ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اکانومی میں اور جیسے سائنس میں پورا ایک چیلنج ہے، انسانی اخلاقیات میں بھی چیلنج ہے. اور اگر کبھی جا کر آپ آج کی بات کو سوچیں تو اس وقت پوری دنیا میں غالباً سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. آپ خود انصاف کریں اور آپ خود تجزیہ کریں، انالائز کریں، تو غالباً آپ اسی نتیجے تک پہنچیں گے کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے. انسانی اخلاقیات وہ اگر آپ انالائز کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز انسان کی طبیعت کو پیدا کیا ہے، اور انسانی طبیعت اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کیا چیز نفع دیتی ہے اور کیا چیز نقصان دیتی ہے. بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے اور وہ شعلے کو تھامنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے شاید یہ کہ بہت اچھی چیز ہے اور بات صحیح ہے، پرکشش چیز ہے، لیکن انسان کی طبیعت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. انسانی طبیعت فقط کسی چیز کے گوارا کرنے اور کسی چیز کے ناگوار گزرنے کے متعلق اسیسمنٹ دیتی ہے، اس سے زیادہ انسانی طبیعت کچھ کر نہیں سکتی.
انسانی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ شدید بارش کے موسم میں وہ قمیص اتار کے مارکیٹ جائے، اور من چلے ایسے کر بھی لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت کا فیصلہ ہے، اور انسانی طبیعت کے بعد دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ عقل ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز نفع دیتی ہے، کیا چیز نقصان دیتی ہے۔ طبیعت اور عقل آپس میں ٹکراتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہ کام کر لے اور عقل منع کرتی ہے کہ بالکل نہیں کرنا۔ جی چاہتا ہے کہ رات کو 10 گھنٹے سو جائے اور مغرب سے لے کے اور صبح تک سوتا رہے، اور عقل منع کرتی ہے کہ نہیں، اتنا سونا مناسب نہیں ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ تو انسان کی طبیعت اور عقل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور طبیعت اور عقل جس چیز پہ اتفاق کر لیں، دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی نیکی سب آسان ہو جاتی ہے اگر طبیعت اور عقل آپس میں موافقت کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیکی، تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ خوشگوار نیکی میرے لیے وہ ہوتی ہے، آسان ترین، جب طبیعت بھی چاہے اور عقل بھی فیصلہ کر دے۔ طبیعت کہتی ہے کہ دوپہر کو سوئیں، شام کو اٹھا، نہا لیا، فریش ہو گیا، اب عقل کہتی ہے کہ چلو یار 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی نیکی اس کے لیے اس لیے کہ طبیعت اور عقل آپس میں مل گئے۔ اور یہی حال دوسری طرف کا بھی ہے کہ عقل اور طبیعت بڑے سے بڑے گناہ پہ اتفاق کر لیں، بس مستی ہے، سود ساری دنیا کے نظام کو چاٹ رہا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ معاشیات کا ہے بھی نہیں، یا تو تم کمیونزم میں چلے جاؤ اور ان کی گود میں نہ بیٹھو تو ادھر بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس کوئی تھرڈ وے ہے نہیں۔ اور طبیعت انسانی پیسے کی محبت میں مجبور اور گرفتار ہے، تو لہذا سود کا نظام چل رہا ہے۔ شدید سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ شراب پیے، عقل اس کا جواز فراہم کرتی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ شراب پینے کا فائدہ یہ ہے کہ سردی مر جائے گی، بہت مزہ ہے، لطف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے عقل خود جواز فراہم نہ کرے، تو طبیعت اور عقل مل جاتی ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرے۔ مومن اور کافر سب برابر ہیں اس میں، کافر نیکی کرے، مومن گناہ کرے، سب برابر ہیں، کیونکہ طبیعت اور عقل آپس میں طے کر لیتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا۔ یہاں پہنچ کے ہمارا اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ طبیعت اور عقل دونوں کی کہتی ہے نیکی کرو، گورا کہتا ہے نیکی کرو، اسپتال میں لے جاؤ مریض کو، اس کا علاج کراؤ، مومن بھی یہی کہتا ہے۔ گورا کہتا ہے اس لیے کہ انسانیت ہے، مومن کہتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ضروری قرار دیا۔ یہ فرق ہے، اور یہ فرق وحی سے پیدا ہوتا ہے۔ گورا کہتا ہے عقل ہے، باہر سردی پڑ رہی ہے، شراب پی لو، پی لی، اور مومن آدمی اس حد تک تو کہتا ہے کہ یار ہے تو بات مناسب، لیکن خدا کی وحی روکتی ہے۔ یہ ہے وہ وحی جو انسانی اخلاقیات کو پیدا کرتی ہے، اور یہ ہے وہ انسانیت کا بت جو ہمارے زمانے میں بنا ہے۔ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نہ ہوتی تو خدا اب کسی نبی کو بھیجتا تاکہ وہ اس انسانیت کے بت کو توڑے اور لوگوں کو بتائے کہ عقل سے بھی ماوراء ایک چیز ہے، اور وہ خدا کی وحی ہے۔ اس وحی کی بنیاد پر انسانی اخلاقیات بنتے ہیں، اس وحی کی بنیاد پر انسان بنتا ہے، اس وحی کی بنیاد پر عقل انسانی چراغ راہ رہتی ہے، منزل نہیں رہتی، اور یہ وحی دنیا میں انقلاب پیدا کرتی ہے، یہ وحی آزادی دیتی ہے، یہ وحی تبدیلی لاتی ہے، وگرنہ عقل اور طبیعت یہ دونوں چیزیں انسان کو ہمیشہ صحیح رہنمائی فراہم نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے
10 منٹ اور آپ سے لیں گے. یہی وجہ ہے کہ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ملا ہوا منصب چھوڑ دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہی ان چیزوں کا کیا مقام متعین کرتی. آپ خلافت راشدہ کو دیکھیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. آپ جانتے ہوں گے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کتنی مرتبہ بیعت ہوئی ہے. خلافت کے لیے سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت ہوئی اور سقیفہ بنو سعدہ میں بیعت بس کافی تھی اس لیے کہ اس وقت جو لوگ ارباب بست و کشاد تھے اور اس وقت جو لوگ فیصلہ کر سکتے تھے ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا. وہ حتمی رائے ایک طرح سے طے ہو گئی تھی. اس کے باوجود سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ جو ڈھنڈورچی ڈھنڈورا پیٹتے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی طبل لے کے اس کو بجاتا تھا. گاؤں والے جمع ہو جاتے تھے کہ کوئی خاص بات ہو گئی تو طبلچیوں سے کہا کہ ہر قبیلے میں جاؤ, مدینہ منورہ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ادھر جاؤ اور جا کے کہو کہ ابوبکر کی بیعت خلافت کے لیے ہوئی ہے. اس کے باوجود تیسرے دن جو شام کو سورج ڈوبے گا تم لوگوں کو آزادی ہے. جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو, جس کو چاہو اپنا خلیفہ بنا لو. ابوبکر ہٹ جائے گا, میں صاف صاف تمہیں کہتا ہوں. اور تیسرے دن کا سورج غروب ہو گیا اور اس وقت تک تم نے میرا متبادل نہ تلاش کیا تو پھر میں خلیفہ ہوں, پھر میں جو کہوں گا وہ مانوں. یہ وہی آزادی دیتی. یہ ڈیموکریسی کی ایک صورت ہے لیکن اس معاشرے کے لیے جہاں تعصب نہیں ہوتا, جہاں لوگ تعصبات میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں. زبان کا تعصب, قبیلے کا تعصب, مذہب کا تعصب, فرقے کا تعصب, جہاں اتنے سارے دھڑوں میں لوگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جمہوریت کہاں سے آ جائے گی؟ آپ خود سوچئے. اردو سپیکنگ جتنے لوگ ہیں وہاں سے کوئی سیٹ لے کے دکھائے اور پشتو سپیکنگ جو لوگ ہیں کراچی سے آ کے وہاں سیٹ لے کے دکھائے. یہ ڈیموکریسی جس کے لیے ہم کہتے ہیں. آپ کبھی خود سوچئے گا کہ جو معاشرہ تعصبات میں بٹا ہوا ہوتا ہے کہ راجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں لہذا چودھری کو ووٹ نہیں دینی, چودھری برادری سے کھڑا ہوا ہے تو راجہ برادری نے ووٹ نہیں دینی, اس مولوی صاحب اور پیر صاحب کے متوسلین اور معتقدین ہیں تو ادھر ووٹ نہیں پڑنی اور ادھر ووٹ پڑے گی تو ادھر نہیں پڑے گی. یہ کس طرح ان تعصبات کو دور کیے بغیر جمہوری نظام کامیاب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصبات سے پاک معاشرہ جو دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے اس معاشرے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا, انہوں نے کہا 3 دن کے اندر اندر اپنا امیر منتخب کر لو اور جسے تم منتخب کر لو گے میں اسی کا تابع ہوں. یہ ہے اصل انسانی اخلاقیات کہ آدمی نے عزت کو ڈیزرو کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں دکھائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت دوسرے کی کسی کی ذلت پر بنیاد رکھی. ہر وہ شخص جو دوسروں کی ذلت پہ اپنی عزت کی بنیاد رکھتا ہے آخرت میں تو رسوا ہوتا ہی ہوتا ہے. دنیا بھی موت سے پہلے خدا دکھا دیتا ہے کاش کہ ہماری آنکھیں دیکھنے والی ہوں اور کاش کے اندر کی ایک نادیدہ آنکھ وہ چیزیں دکھائے جو آج سے 100 سال بعد ہونے والی. یہ انسانی اخلاقیات کی جڑ ہے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا معرکہ جو پیش آ رہا ہے نا اور جس میں خدا نہ خواستہ اگر ہم مسلمان پٹ گئے تو اس کے بعد کوئی میدان باقی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ پورا یورپ اور امریکہ انسانی اخلاقیات کو قانون کے شکنجے میں جکڑ رہا ہے. اگر قومیں عادی ہو گئی اور قانون کے شکنجے میں رہ کر اخلاقی انسان بن گئے اور ہم نہ بن سکے تو یہ ایسی تباہی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. اب تک یورپ امریکہ ہر جگہ یہی ہے کہ اگر بجلی ہے تو وہ انسان ہے, بجلی نہیں ہے تو وہ حیوان ہے.
اور ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کا قانون اگر نافذ ہے تو آدمی دیانتدار ہے، اور نہیں ہے تو نہیں دیانتدار۔ یہ وہ معاشرے ہیں جو قانونی اور اخلاقی اعتبار سے پچھلی 4 صدیوں سے انہیں لوہے کے رنگز میں جکڑا ہوا ہے تاکہ اخلاقیات بنے، اور ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں انسانی اخلاقیات، ان کی نمو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں خدا کا خوف سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہاری گارنٹی کون دیتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا حضرت میں گارنٹی دیتا ہوں یہ لڑکا واپس آ جائے گا۔ اور تیسرا دن تھا اور لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے قتل کیا تھا، اور ابو ذر نے ضمانت دی تھی ہمارا بھائی قتل ہوا ہے اور اس کے عوض میں سے قتل کر دیا جائے گا ابو ذر کو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اور عین سورج ڈوبنے سے پہلے وہ آدمی آیا اور اس کا راستے میں یہ دقت پیش آ گئی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 3 دن میں آؤں گا، آج تیسرا دن آ گیا، مجھے قتل کر دو۔ یہ انسانی اخلاقیات ہیں۔ اگر ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، اور یورپ میں، امریکہ میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ قانون کے جبر کے علاوہ بھی وہ اخلاقیات پر قائم رہے، تو یہ سب سے بڑی شکست ہے مسلمانوں کی۔ اس جیسی شکست نہ آج تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ شاید ایک دن اب تک 1400 سال میں امت میں ایسا گزرا ہے، بغداد کا سقوط، اسپین کا ہاتھ سے نکل جانا، کوئی سانحہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا سانحہ ایک مرتبہ گزرا ہے جب ہمارے نظام تعلیم کو الگ کر دیا گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کے لیے کوئی جاب نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے جابز کھلی۔ حضرت عمر سے پوچھئے گا، کسی وقت آپ کی ملاقات ہوگی، یہ جب اکنامکس پڑھ رہے تھے تو ان کے بڑے اچھے پروفیسر تھے، وہ ملے چائے وائے پہ گئی، تو انہوں نے اسد کو کہا کہ یہ جو پرنسپل ہے اکنامکس کا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم نے تو آپ سے ہی پڑھا ہے، یورپ میں کسی نے لکھا ہوگا۔ اس کا اسد تھا اور ہو گیا یونیورسٹی کی لائبریری سے مقدمہ ابن خلدون نکال کے لایا، اور اس کا اسد یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے، میں نے ابن خلدون سے یہ سیکھا۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ ادا کے لیے۔ وجاہت صاحب بار بار ہم سے کہتے رہے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کسی کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے ادھر نہیں پڑھ سکتے، یہ کیوں ہے؟ یار اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے میرے بھائی، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت ہے۔ ہمیں اس لیے یہ سلگتے ہوئے ٹاپکس اچھے لگتے ہیں، اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور کچھ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی، تو ہمارا حال یہ ہے۔ ادروائز کیا مسئلہ ہے یار؟ غریب بچے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ امیر کے بچے کو 10 مرتبہ کہنا پڑتا ہے پڑھو بیٹے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ماں جوتے دلا رہی ہے، باپ گاڑی دلا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ غربت خود سٹرانگ موور ہے اندر، بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے، نہیں پڑھوں گا تو گھر ڈوب جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم غریب ہیں، کوئی عرض نہیں، ہم تبدیلی لائیں گے۔ ہم کمزور ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی کمزوری کو سمجھنا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ ہم نے اپنی غربت کو دیکھنا ہے اور اس غربت کے بعد اس کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، وقت چاہیے، عزم چاہیے، انسانیت چاہیے، اخلاقیات چاہیے۔ ہمارا وقت پورا ہوا، بہت شکریہ آپ کا سننے۔